احادیث نبی الاسلام کے وصال سے 200-300 سال بعد لکھی گئیں، ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 200-300 سال بعد لکھی گئی ہیں حدیثیں، 200-300 سال بعد بنائی نہیں گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ کریمنگ کرتے تھے۔ کریمنگ کیوں کرتے تھے؟ کاغذ نہیں تھا۔ اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے کاغذ دریافت کیا، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، بریلی اور دیوبند شریف والوں نے اس کو پرنٹ کیا، تب عام بندے کے ہاتھ میں آیا۔ میں مذاق دے توڑتے انج نہیں ہویا، کاغذ ہی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ قرآن کو اگر کتابی شکل میں بھی لاتے تو کتنے کمرے چاہیے تھے، چمڑے کے اوپر، پتوں کے اوپر، درختوں کی کھالوں کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا۔ مجھے بتائیں، آپ کو ایک سورہ یاسین لکھنی پڑ جائے چمڑے کے اوپر، کتنی بکریوں کی کھالیں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور سورہ یاسین ہی اتنی موٹی بن جائے گی۔ اس کو اٹھائے گا کون، رکھے گا کہاں پہ؟ کاغذ نہیں تھا۔ تو عربی کیا کرتے؟ وہ زبانی یاد کرتے تھے۔ قرآن بھی زبانی جو ہے وہ رٹا مار کے کریمنگ کر کے ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہ جو نسخے سے، وہ 2-4 نسخے ہی ہیں جو لکھوائے میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ باقی تو صحابہ کرام نے زبانی حفاظ تھے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اینڈ پہ جو پروف ریڈنگ ہے نا، اس میں 5 حفاظ کے سگنیچرز ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حرف بہ حرف پڑھا ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے۔ حافظ کیسے تصدیق کر رہے ہیں؟ وہ اپنی کریمنگ کی وجہ سے۔ ان نسخوں کو ہم، حضرت عثمان کا جو نسخہ رکھا ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں، اس کے ساتھ تو نہیں میچ کرتے۔ حافظ اس رٹے کے ساتھ اسے میچ کرتا ہے جو صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یوں نسل در نسل ٹرانسفر ہوا۔ آج بھی دنیا میں ملینز آف حفاظ موجود ہیں۔ تو حفظ کر کے قرآن بھی ٹرانسفر ہوا ہے، اسی حفظ نے احادیث بھی ٹرانسفر کی ہیں۔ لکھی بعد میں گئی جب ہمارے پاس فیسلٹی آئی۔ بنو عباس کے دور میں سائنس کی ترقی شروع ہوئی، بنو عباس کے حکمرانوں نے دنیا بھر سے سائنس کا علم جو ہے اسے ٹرانسلیٹ کیا عربی زبان کے اندر۔ پھر آپ کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، فزکس کی فیلڈ میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں۔ وہ 200-250 سال مسلمانوں نے جو کارنامے کیے ہیں، وہ جدید سائنس کی بنیادیں ہیں، وہ اس زمانے میں ہوئی ہیں۔ پھر کاغذ کا فن بھی آ گیا۔ جب کاغذ کا فن آیا، پھر کتابیں لکھنی شروع ہوئیں، ان کی کاپیز تیار ہونا شروع ہوئیں۔ نہ فوٹو کاپی مشین تھی، نہ پرنٹنگ پریس تھے۔ پرنٹنگ پریس تو ابھی یہ 100-150 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے تو آپ قرآن اگر خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو کہاں سے ملنا تھا؟ آج آپ کے لیے کتنی آسانی ہے، جا کے قرآن لیتے ہیں۔ دنیا تو سائنس کی برکت سے معجزات سے بھر گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے کروائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کے زمانے میں ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں صحیح بخاری ہوتی تھی؟ نہیں، وہ جو 2-4 اسٹوڈنٹ کے پاس تھے انہیں وہ لکھواتے تھے۔ کچھ ایک کلمی نسخے موجود ہیں بس، سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں، درجنوں کی تعداد میں بھی کتابوں کے نسخے نہیں ہوتے تھے۔ اکا دکا 4-5 نسخے بس۔ حضرت ابوبکر نے بھی جو نسخہ لکھوایا ہے جو بخاری میں آتا ہے، وہ ایک ہی نسخہ تھا جو حضرت عثمان نے بعد میں منگوایا اور قریش کی قرات باقی رکھی۔ ایک ہی نسخہ تھا، اور چند ایک اس کی کاپیاں انہوں نے شہروں میں روانہ کر دی کہ اگر کہیں غلطی ہو تو اس سے دیکھ لیا جائے۔ زبانی ٹرانسفر ہوتا تھا۔ یہ حدیث کے اوپر اعتراض ہی بہت بڑا غلط ہے کہ جی لکھی ہوگی، بھائی کاغذ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ جی پہلے کیوں نہیں مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر بنا، اسلام 360 صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہاں سے بنانا تھا بھائی؟ اس زمانے میں نہیں تھی یہ ٹیکنالوجی، جب آئی ہے تو آپ دیکھ لیں۔